بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، یہ چوتھی شک آ رہی ہے، دفعہ چوتھی، 3 ہو گئی، چوتھا نمبر ہے اگر تم ڈرتے ہو۔ خفتم کا خطاب مسلمانوں کو ہے، اے مسلمانوں، شقاق بینہما، شقاق بینہما، اب ان دونوں کے درمیان شقاق کیا مانا کہ معاملہ سلجھ نہیں سکتا، بگڑتے ہی جا رہا ہے، تو پھر اب چوتھی صورت ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآنی سیاست، یہ قرآن سیاست بیان کر رہا ہے خاندانوں کو کیسے جوڑنا ہے۔ دنیا کا کوئی سیاسی مدبر کی سوچ بھی جہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو قرآنی ترتیب ہے۔ فرمایا فَبْعَثُوا، بھیجو حَكَمًا، ایک منصف، من اہلہ و حکما من اہلہا، ایک منصف عورت کے خاندان سے، ایک منصف مرد کے خاندان سے، من اہلہا اور عورت کے خاندان سے، دونوں خاندانوں سے ایک ایک منصف لے لو اور ان کو حکم بنا لو، فیصلہ کرنے والا۔ اور حکم کیا بنیں گے کہ وہ فریقین کے بیان سنیں گے، عورت کیا کہتی ہے، مرد کیا کہتا ہے، پھر حکم فیصلہ کریں گے کہ گھر آباد ہو سکتا ہے یا طلاق ضروری ہے۔ کوئی سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ آج کل تھوڑی سی بات ہو تو 3 طلاقیں آ جاتی ہے۔ طلاق کا معاملہ اتنا آسان نہیں۔ فرمایا اگر پھر بھی تم سمجھتے ہو ان 3 چیزوں کے بعد بھی اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کی آپس میں رسائی نہیں ہو سکتی، پھر بھی جلد بازی نہ کرو، پھر ایک آدمی مرد کی والے خاندان کی طرف سے، ایک عورت والے خاندان کی طرف سے۔ یہ کون سو رہا ہے سامنے؟ ہاں مولوی صاحب کچھ شرم بھی کرو۔ اچھا بھلا مولوی ہے لیکن اللہ شرم دے تو تب بات ہے۔ دعا کرو اب آدمی بے حیا بھی نہ بنے۔ ہاں بھائی بے فکر، ایک تو ہوتا ہے نا بھائی بلا قصد نیند آتی ہے، یہ بالقصد سویا ہوا ہے بیمار مرغا۔ ہاں بھائی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم ڈر گئے، شقاق بینہما، آپس میں یعنی ان دونوں کے درمیان ناچاکی سے محسوس کر رہے ہو، بھیجو ایک منصف من اہلہ اور ایک منصف من اہلہا، ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں منصف بندے کے بچے ہوئے، یہ منصف بڑے بےایمانی کرتی، یہ جو منصف اگر صحیح ہوئے، دونوں طرف سے حکم یہ صحیح ہوئے، ارادہ کریں اصلاح اور ملاپ کا، تو توفیق دے دے گا اللہ ان کے درمیان، بشرطے کہ حاکمین کی رائے پر عمل کریں، اور یہ بھی شرط ہے کہ حاکمین مخلص ہوں۔ آج کل جو ہوتے ہیں نا درمیان میں صلح کرانے والے، سب سے بڑی بے ایمانی یہ کرتی ہے۔ حالانکہ حاکمین کا یہ فرض حق بنتا ہے کہ حاکمین جو ہیں وہ بات کو مٹائیں، یہ بات کو اور بڑھا چڑھا کے پیش کرتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ اصلاح کی نیت کرتے ہوں، یہ 15واں قانون آ رہا ہے کہ صلح بین الارکان، جماعت کے ارکان لڑ پڑیں۔ یہ جماعت ہے نا بزرگوں، یہ جماعت یہ گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے ایک ہی جماعت ہے، جماعت کے ارکان لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ آج ان قرآنی احکام پہ عمل نہیں ہوتا۔ جب جماعتی ارکان لڑ پڑتے ہیں تو درمیان میں جو چمچ گیر ہوتے ہیں اور بے وقوف لوگ وہ اور اس پر تیل ڈالتے ہیں اور اس کھیل کو اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ جماعت میں اگر اختلاف ہو جائے، جماعت کے اختلاف ہونا یہ کوئی اچھی خوشخبری نہیں ہوتی، کوئی اچھی خبر نہیں، اس کا پورے مشن کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس یہ کہتا ہے اگر ارکان کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو ان کی صلح و صفائی کراؤ۔ ہاں یوفق اللہ بینہما،
ان اللہ کان علیما خبیرا. بس یہ 15 احکام ہو گئے. اب آیا 16واں حکم اور 16واں قانون کہ یہ جتنے 15 احکام بیان ہوئے اصل مقصود ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ. اب تک جو پڑھے ہیں 15 قوانین، ان 15 قانون کے تمہاری جماعت منظم ہو اور 15 قانون ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو اور آپس کی دشمنیاں ختم کر دو. یہ سب کے سب سے مقصودی مسئلہ یہ ہے مسئلہ توحید. سارے قانون اسی مسئلہ کے لیے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادتیں کرو صرف اللہ کی اور نہ شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے شیئن. سکیاں ذرا گنتے آؤ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، وَاعْبُدُوا اللہ کا معنی سمجھ چکے ہیں، ذکر ہے عبادت کا اور مراد توحید فی العبادت ہے. آگے بلا تشرکوا بہ، اسی کی تاکید ہے. پہلی شرک وَاعْبُدُوا اللَّهَ، نمبر 2 لا تشرکوا، نمبر 3 بالوالدین احسانا، نمبر 4 بذل قربا، نمبر 5 الیتاما، نمبر 6 والمساکین، نمبر 7 الجار ذل قربا، الجار ذل الجار، اور نمبر 8 القربا، اور نمبر 9 الجار الجنوب اور الصائب بالجنوب، اور نمبر 11 وابن السبیل. اور اگر جار کو ایک بنا لو تو پھر یہ وابن السبیل 10 وما ملکت ایمانکم 11. تو اس آیت میں 11 نمبر بیان کیے، 11ویں ثابت ہو گئی. اس آیت میں کتنے نمبر بیان کیے؟ 11 نمبر بیان کیے. اس قانون میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادتیں کرو صرف اللہ کی اور نہ شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے صنما. کیا لکھا ہے؟ شیعہ صنم ہے. پھر چپ کیوں بیٹھے ہو؟ شیئن کسی چیز کو ایک، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو. احسانا احسنو بالوالدین احسانا، والدین سے احسان کرو. وبذل قربا، اور قریبی رشتہ داروں سے. والیتاما، اور یتیموں سے. والمساکین، اور مسکینوں سے. والجار ذل قربا، اور جس کا گھر فاصلے پر ہو. جار ذل قربا اس کے 2 معنی ہیں. ایک یہ ہے جار ذل قربا پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جار پڑوسی ہے اور قریبی ہے، ایک ہی محلے کا پڑوسی ہے. القربا ایک ہی محلے والا پڑوسی ہے. والجار الجنوب، اور پڑوسی دور کا یعنی جس کا محلہ ذرا دور ہے. وصاحب بالجنب، اور ساتھی کروٹ کا. بالجنب اس کے 3 معنی ہیں اور 3 مصداق ہیں. نمبر 1 دوست. بالجنب بیوی، بیوی بھی صاحب بالجنب کیونکہ وہ ساتھ ہی سوتی ہے. ایک کروٹ کا ساتھی ساتھ سونے والا، جو ساتھی ساتھ سوئے جیسے بیوی ہے. اور نمبر 2 رفیق سفر ہے. رفیق سفر بھی وہ اسی میں داخل ہے. وصاحب بالجنب. اور تیسرا طالب علم ہے. ہم کلاس جیسے آپ بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کے پاس ہی بیٹھے ہیں نا. کھانا پینا اٹھنا تو طالب علم کا بھی ایک دوسرے پہ حق ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر نہ سو ادھر. احسنو، ان کے ساتھ بھی احسان کرو. کئی ہوتے بڑے چترے ہیں. احسان توبہ، ہاں اٹھا میری جگہ ہے تیرے باپ کی ہے. ہاں اٹھا میری جگہ ہے، یہ خرید کے کیا تھا. تو اسی طرح سفر کر رہے ہیں، سیٹ والے ساتھی کا بھی حق ہے.
یہ نہیں ہے کہ اس پہ سارا بزر رکھ کے بیٹھا ہے، ساری رات سویا ہے، کبھی ادھر خر ہو رہا ہے، کبھی اس کا بھی حق ہے ادھر. اسی طرح کلاس میں بیٹھا ہے، پھٹی جو ایک پھٹی پہ بیٹھے ہیں ایک دوسرے پر احسان کریں، ایک کلاس والے ایک دوسرے پر احسان کریں، ایک کمرے والے ایک دوسرے پر احسان کریں. اور یہ احسان کیسے کرتے ہیں؟ کوئی نیا طالب علم آئے نا، اول تو پہلے کوشش کریں گے اس کو بھگانے کی، چلو نیا طالب علم، جو پرانے طالب علم ہوتی ہے تو جو نیا طالب علم آ جائے تو ان کا مقصد ہوتا ہے بھی یہ کسی طریقے نکلے. وہ پہلے آتا ہے نا، کوئی پرانا اس کو ٹکر جائے، اس کو وہ پٹیاں پڑھاتا ہے، توبہ توبہ، کہتے ہیں او ادھر کدھر آ گیا تو ادھر کوئی پڑھائی ہے، ادھر تو اتنی مار پڑتی ہے، توبہ توبہ، کوئی وقت نہیں. کبھی استاد اتنا مارتے ہیں کہ کھوتے کو بھی اتنی مارنی پڑتی، اور ادھر نہ پڑھائی نہ کچھ، ادھر کدھر آ گیا. اب وہ بیچارہ اس کو ملے گا، اس کو وہ کہے یہ تو پرانے ہیں، ادھر وہ پرانے ہوتے بے ایمان ہیں، صرف اس کو نکالنا مقصود ہوتا ہے، اس کو اسی طرح یہ کمرے میں ہے، کوئی آ گیا تو ہمارے کمرے میں کوئی جگہ نہیں، یہ اچھا احسان ہے، یہ قرآنی حکم ہے کہ اس کے ساتھ بھی احسان کرو جو ساتھ کا ساتھی ہے. کلاس فیلو طالب علم ہے، فیلو ہے یا فیلو ہے، دونوں کو فائلو کرو، دونوں کے ساتھ اچھا گزارا کرو. آسنو، کچھ سمجھ گئے یا نہیں؟ اسی طرح جماعتی ساتھی، کلاسی ساتھی، ایک پھٹی کا ساتھی، ایک کمرے کا ساتھی، ایک جگہ کا ساتھی، یہ سب اس میں آ گئے، ان کے ساتھ احسان کرو. وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، خواب تمہارا مہمان ہو یا نہ ہو، کوئی سفر سے آئے اس کا بھی احترام کرو. یہ نہیں ہے کہ بے رخی اختیار کرو، اور احترام کا معنی یہ بھی نہیں کہ مسافر سر پہ چڑھ جائے، اس کو کھانا شانا دو، اور آرام کرتا ہے تو کرے اور اپنا راہ لے، باقی خدمت کرو. کئی بار آدمیوں نے یہ اس آیت کا معنی غلط سمجھا ہوا ہے. بھائی کہتے ہیں جی ہم زیارت کے لیے آئے. پہلی بات تو ہے زیارت کی ضرورت کیا ہے؟ کئی سے پوچھو نا کیوں جی میں زیارت کے لیے، بھائی زیارت کی کوئی فائدہ سوائے اس کے کہ ہمارا وقت ضائع کرتی، اور تو میرا خیال ہے کوئی ان کو نفع نہیں ہوگا. کہتے ہیں جی ہم ثواب کے لیے، تھوڑے بزرگ ہیں ان کے پاس جاؤ زیارت کے لیے، ثواب کے لیے اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے کو ملنے ثواب کی نیت سے آئے. بھائی بڑے مومن راستے بھی موجود ہیں، ادھر بزرگ بھی بڑے موجود ہیں، جاؤ ان کی زیارت کرو، ہمارا وقت ضائع کرتے ہو. پھر جی ہم تو ملاقات کے لیے، پہلی بات تو ہے اتنا لمبا سفر ملاقات کے لیے کیوں کیا؟ گدھے تو نہیں ہو، اتنا لمبا سفر کیا ملاقات کے لیے، اتنے تک کوئی دین کا کام کر لیتا. اور ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، کہاں سے ملاقات، کیا ضرورت ہے، ہاتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے. وہ مولانا بشیر احمد صاحب تھے خوشاب والے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہتے پوچھا کیوں آئے ہو، کیا کام ہے؟ کہتے جی ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے. کہتے ہاں کر لے زیارت، ہو گئی ہے، نکل. 1 منٹ میں ہوگی. پھر بعض ایسے زیارت کے لیے آتے ہیں کہ بندہ ان کو دیکھ کر آگ لگ جاتی. بھائی زیارت کے لیے وہ آئے جس کے آنے پر خوشی ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ زیارت کے لیے چلو کوئی طالب علم آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، طالب علم اپنے استاد کی زیارت کے لیے بے شک آئیں. اور اسی طرح کوئی تعلق والا آدمی آئے ملاقات کے لیے، ٹھیک ہے. اب جب آئیں گے نا تو ہمیں قصیدے سنائیں گے اپنے کارنامے. بھائی پہلے سنو نا اپنی کارروائیاں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے، بھائی یہ داستانیں سننا کا ہمارے پاس کوئی کام نہیں. مسافر کو حقوق دو لیکن سر پہ نہ چڑھاؤ. وابن السبیل، مسافر کو بھی سوچنا چاہیے. وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ پاک، ان اللہ بے شک اللہ پاک، لا یحب من کان مختالا،
نہیں پسند کرتا اس شخص کو جو دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، متکبر ہو، اور دل میں سمجھے کہ ہم چنی ڈنگرے نیست، دل میں بڑا سمجھتا ہو کہ میرے جیسا کوئی بزرگ نہیں ہے، سب سے بڑا بزرگ میں ہوں یہ۔ اور فخورا کا معنی زبان سے فیرنگ کرنے والا، زبانی فیرنگ، کئی ہوتے ہیں اپنے زبانی کارنامے بیان کرنے والا، میں نے یوں کر دیا، میں نے یوں کر دیا، میں نے یوں کر دیا، یہ فخورہ ہے جو زبان سے اظہار کر رہا ہے۔ اور متکبر اندر سے جو ہے یہ متکبر ہے، ہاں اندر سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ بعض آدمی سنجیدہ ہوتی ہے، وہ متکبر نہیں ہے، سنجیدہ آدمی جو ہے وہ متکبر نہیں، وہ عاجز ہوتی ہے، لیکن ہے سنجیدہ۔ بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے ہر جگہ پہ ہیں شروع کر دیتی ہیں اور لمبے ہو جاتی ہیں، اور کچھ آدمیوں کی طبیعت میں سنجیدگی ہوتی ہے۔ حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس جب آتے تھے تو لوگ کہتے یہ بڑے متکبر ہیں، سب کہتے مولوی حضرات کی ان کو بڑا تکبر ہے جی، علم پہ فخر ہے جی، فلاں ہے، کسی سے بات نہیں کرتے۔ لیکن بات یہ ہوتی کہ جب حضرت کے پاس ہم آتے تو حضرت کی طبیعت میں سنجیدگی بہت تھی، اتنی سنجیدگی تھی کہ ابتداءً اب ہم بھی حیران بیٹھے ہوتے، آ کر بیٹھ جاتے، حضرت بھی بیٹھ جاتے، تو وہ بھی چپ ہیں، ہم بھی چپ ہیں، بھئی اب بات کون سی چھیڑے۔ تو کئی منٹ تک چپ کر کے بیٹھیے، بالکل چپ ہے، حضرت بھی چپ ہے، اور جب کوئی بات چھڑ پڑتی تھی تو 10 گھنٹے تک پھر گپے لگاتے، اور انتہائی عاجزی، اور اپنے طالب علموں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ انتہائی محبت کرنے والے، اور عام سے عام آدمی، جو عام ہی آدمی ہے، وہ ایک ادھر جمعہ پڑھنے جاتا تھا، وہ ایک دن کہتا ہے پنسل جو اٹھائے، بالکل جاہل آدمی ہے، اور یوں کہتا ہے نعمانی صاحب کو، اور نعمانی صاحب مسئلہ یوں نہیں ہے، مسئلہ یوں نہیں ہے۔ وہ ساتھ طالب علم کچھ، وہ استاد نے کہا بیٹھ جاؤ، استاد ہنس رہے تھے، تو کہتے ہاں اسی طرح مسئلہ ہے، تیرے مسئلے کا انکار کر کے ہم نے کافر تو نہیں بننا، تو جیسے کہہ رہا اسی طرح مسئلہ ہے۔ پھر بعد میں اس کو سمجھایا، اب کوئی ہمیں یوں کرتا تو پتہ نہیں اس کے کان بھی ساتھ واپس نہ جاتے یوں۔ تو انتہائی عاجزی، انتہائی۔ عشاء حضرت کی ایک رات ہمارے ساتھ ہوتی، تو عشاء کی نماز پڑھ کے مسائل پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کبھی وہ منتخب کرتے، کبھی ہم کرتے، اور صبح تک گفتگو ہوتی، صبح تک کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، اور پوری ایک دوسرے پہ چڑھائی ہوتی، زبردست کر کے چڑھائی ہوتی، اور اس پہ پورا مناظرانہ طرز پہ لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں، میں اپنے دلائل دے رہا ہوں، اور ساتھ اور ساتھی بھی بیٹھے ہیں، اکیلے بھی نہیں، ان کے بھی ساتھی، کبھی ہمارے طالب علم بیٹھے ہیں، کبھی ان کے، کوئی پرواہ نہیں، ہنس بھی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو لیکن یہ طبیعت کی سنجیدگی، یہ تکبر نہیں ہوتا۔ یا بسا اوقات آدمی مصروف اتنا ہوتا ہے کہ اسے گپ شپ کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ کئی آدمی فارغ ہوتے ہیں، کئی مصروف ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ متکبر ہے، یہ بات ہی نہیں کرتے۔ بھئی کوئی کام کی بات ہو، صرف آپ کا چہرہ ہی دیکھنا ہے، تو اس کا تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ من کان مختالا، متکبر، دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، فخورا، زبان سے ٹرے مارنے والا،